اہل سنت آل رسول سید امین القادری صاحب قبلہ ساقی حوض کوثر مدینے میں ہے، ساقی حوض کوثر مدینے میں ہے، شافع روز محشر مدینے میں ہے، ہم غریبوں کے یاور مدینے میں ہے، سارے نبیوں کے سرور مدینے میں ہے۔ روز بڑھتا ہے لیکن کمی کچھ نہیں، دوستو اتنا ڈالر مدینے میں ہے۔ جو حضرات یہاں کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ پیچھے کرسیاں لگی ہوئی ہے، وہاں جا کر بیٹھ جائیں، اور آخر میں نیاز کا بھی پروگرام رہے گا، وہاں پر لنگر دودھ کا چل رہا ہے، یہاں مسجد کا چندہ ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتقاکم۔ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے، کل وہاں دید کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، سب سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ آج کی یہ محفل سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی دھوراجی کے زیر اہتمام 25واں سالانہ سنی اجتماع کے موقع پر انعقاد پذیر ہے، اور مجھ سے پیشتر ہماری جماعت کے عظیم مفتی، محقق عصر، محقق مسائل جدیدہ، حضور سراج الفقہاء، استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ رضوی سے ہم نے آپ نے سب نے استفادہ کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے بزرگوں سے اسی طرح سے علمی پیاس بجھانے کی سعادت عطا فرمائے۔ 11ویں شریف کا مہینہ ہے اور پوری دنیا کے اندر قطب الاقطاب، غوث الاغواث، سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شان میں مناقب اور فضائل پڑھے جا رہے ہیں۔ اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقوی دنیا میں بھی عزت کا سبب ہے اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تو متقیوں کے لیے ہے۔ انسان تقوی کے ذریعے سے وہ اجر حاصل کرتا ہے، وہ ثواب حاصل کرتا ہے جو بہت ساری عبادتوں کے ذریعے سے اسے ثواب نہیں مل پاتا، وہ تقوی کی وجہ سے ملتا ہے۔ آج ہم سب کی توجہ کثرت نوافل کی طرف ہے، لیکن بزرگوں کے نزدیک نوافل کی کثرت سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی فضیلت ہے، اس لیے کہ جو نوافل کی کثرت کرے ہو سکے کہ وہ گناہ بھی کر سکتا ہے، لیکن جو گناہ سے بچے گا، گناہ سے بچنا ہی بہت بڑا ثواب ہے۔ اگر کوئی انسان نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا 10 گنا اس کو عطا فرماتا ہے، اور اگر انسان گناہ سے بچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اللہ تبارک و تعالی اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کمال تقوی کیا ہے؟
تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر انسان اپنے اندر 10 چیزوں کو پیدا کر لے تو وہ تقویٰ کے کمال تک پہنچ جائے گا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خطاب میں فرماتے ہیں، اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں 10 چیزیں وہ ہے کہ اگر انسان اس کو اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ کمال تقویٰ کو پہنچے گا، تقوی کے کمال کو پہنچے گا۔ اور فرمایا گیا کہ جو لوگ متقی ہیں متقیوں کا حساب بہت ہلکا لیا جائے گا، متقیوں کا حساب قیامت کے دن بڑا ہلکا لیا جائے گا، ان کے حساب میں اللہ رب العزت آسانی پیدا فرمائے گا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو 10 چیزیں تقویٰ میں سے ہے، سب سے پہلی چیز کیا ہے جس میں ہم سب مبتلا ہیں؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تقوی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کو غیبت سے محفوظ رکھے۔ تقوی کی پہلی نشانی، آپ غور کریں، غیبت سے اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ آج ہم بک بک کرتے رہتے ہیں اور سب سے زیادہ اگر کوئی گناہ اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے وہ غیبت ہے۔ حالانکہ یہاں تک فرمایا گیا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔ ایک مقام پر یہاں تک ارشاد فرمایا گیا کہ جو لوگ غیبت سے توبہ کریں گے وہ جنت میں جانے والوں میں وہ لوگ ہوں گے جو آخری میں جنت میں جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے یہاں تک ارشاد فرمایا سورۃ الحجرات کے اندر کہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں کیا وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ آج تو ہم غیبت کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ کتنی زبانیں جو غیبت سے محفوظ ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار میں نے عملیات کے اندر تاثیر پیدا کرنی ہے تو میں نے گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ اچھی بات ہے، اگر آپ نے لذت نفس کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک چیز میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب انسان اس بات کو پہنچ چکا ہے کہ گوشت کھانا چھوڑ کر وہ وظائف کے اندر تاثیر پیدا کر لے گا، عملیات کے اندر تاثیر پیدا کر لے گا، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن ایک بات پوچھتا ہوں، جانور کا گوشت کھانا چھوڑنے والوں یہ تو حلال ہے، آپ نے چھوڑا ہے کمال تقویٰ کے لیے، کیا آپ نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا بھی ترک کیا ہے؟ آپ بتائیں۔ آج ہماری محفلوں کے اندر پہلے تو عورتیں غیبت کرتی تھی، اب مرد بھی غیبت کے اندر مبتلا ہو گئے۔ آج ہماری دعاؤں میں تاثیر کیوں نہیں؟ آج ہماری زبانوں میں تاثیر کیوں نہیں؟ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ آج ہماری زبانیں غیبت کر۔ اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں میں تو صرف بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میرا مقصد غیبت کرنا نہیں ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ غیبت نہیں تو اور کیا ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ام المومنین کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا قد کتنا چھوٹا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ تم نے وہ سخت ترین جملہ کہا ہے کہ اگر اس جملے کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو اس کا پانی کڑوا ہو جائے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا قد چھوٹا ہے تو میں نے چھوٹا کہا۔ فرمایا عائشہ غیبت اسی کو تو کہتے ہیں، اس لیے کہ انسان کے اندر جو برائی نہ ہو اس کو بیان کرنا یہ تو تہمت ہوئی، غیبت نہیں ہے۔ غیبت تو وہی ہے کہ انسان کے پیٹھ پیچھے وہ بات کہی جائے کہ اگر ہم اس کے منہ پر کہتے اس کے سامنے کہتے تو اس کو تکلیف پہنچتی۔ یہاں تک بزرگوں نے لکھا، فقہاء نے لکھا کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس کی آنکھ تو چھوٹی ہے، اس کی آستین تو بڑی ہے، اس کا کرتا تو لمبا ہے، وہ تو اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتا ہے، اس کا شمار بھی غیبت میں ہے۔ اور جو غیبت کرتا ہے کیا وہ یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں معراج کی شب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ناخون لوہے کے ہیں اور وہ اپنے لوہے کے ناخون سے اپنے سینے کو جو ہے وہ نوچتے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں
جو ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک کوئی افطار نہ کرے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے ایک صحابہ آئے اور انہوں نے عورتوں سے متعلق سوال کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں کو طلب فرمایا اور طلب کرنے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کو قہ کرنے کے لیے الٹی کرنے کے لیے کہا۔ جب انہوں نے الٹی کیا تو اس الٹی کے اندر گوشت کے ٹکڑے نکلے، حالانکہ ان لوگوں نے کچھ کھایا نہیں تھا۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ دکھانا تھا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دکھایا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی کہ ان لوگوں نے کچھ کھایا تو نہیں لیکن ان کے حلق سے گوشت کے ٹکڑے کیسے نکل رہے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے ان سے پوچھو کیا ان لوگوں نے غیبت نہیں کی؟ اندازہ فرمائیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دکھایا۔ اور آج ہمارا محبوب مشغلہ ہے، 4 دوست جمع ہوں تو 5ویں کی غیبت کرتے، 5 جمع ہو جائے تو 6 کی غیبت کرتے ہیں، 6 اٹھ کر چلے جائے تو اس کی غیبت کرتے ہیں، 5واں اٹھ کر چلے جائے تو اس کی غیبت کرتے ہیں۔ کون سی محفل ہے جو غیبت سے محفوظ ہے؟ آج غیبت بلکہ یوں کہوں شیطان نے ہمارے افکار کو اتنا اغوا کر لیا ہے کہ جو آوارہ قسم کے لوگ ہیں، جو گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، جو برائیوں کے اندر مبتلا ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ زنا کر رہے ہیں، وہ برائیاں کر رہے ہیں، وہ فلمیں دیکھ رہے ہیں، اور ہم 5 وقت کے نمازی ہو کر ہر سال حج کو جانے والے، ہر سال عمرہ کو جانے والے، چہروں پر داڑیاں سجانے والے، ہمارا حال یہ ہو گیا کہ وہ جرائم کر کے مبتلا ہے پاپ کے اندر اور گناہوں کے اندر، اور ہم لوگ نیکیاں کر کے غیبت کر رہے ہیں۔ بلکہ یہاں تک فرمایا غیبت کرنے والا جب کسی کی غیبت کرتا ہے تو وہ اپنی نیکیوں کو اس کے نامہ اعمال میں منتقل کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو وہ اپنے نامہ اعمال میں منتقل کرتا ہے۔ سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنے ماں باپ کی غیبت کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی غیبت کسی کی کرتا ہے تو وہ اپنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں جو ہے وہ منتقل کرتا ہے۔ تو اگر میں اپنی نیکیاں کسی کے نامہ اعمال میں منتقل کرتا تو اپنے ماں باپ کے نامہ اعمال میں منتقل کرتا، مگر چونکہ یہ حرام ہے، غیبت کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج فکر یہ بن چکی ہے، آج سوچ یہ بن چکی ہے، آج نظریات یہ بن چکے ہیں، اتنی مرتبہ یہ وظیفہ کرو، اتنی مرتبہ یہ کرو، اتنی مرتبہ یہ کرو، اتنی مرتبہ یہ کرو، اور ہم سے بڑا متقی کوئی نہیں۔ جبکہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی کا پہلا زینہ غیبت کے ترک کو قرار دے رہے ہیں، زبان کی حفاظت کو قرار دے رہے ہیں۔ تھوڑی دیر ذرا غور تو کریں، اے سنی اجتماع میں آنے والوں، سرکار غوثیت ماپ کا نعرہ لگانے والوں، سرکار غوث پاک کی عظمت پر جان و دل فدا کرنے والوں، سرکار غوثیت ماپ کو اپنا پیر سمجھنے والوں، مجھے بتاؤ کیا آج ہماری زندگیوں کے اندر غیبت نہیں ہے؟ کیا آج ہماری زندگیوں کے اندر کسی کی برائی نہیں ہے؟ حد تو یہ ہے روزے میں بھی غیبت ہو رہی ہے۔ میں نے تو لوگوں کو حالت احرام میں منا، مزدلفہ اور عرفات میں بھی غیبت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو تقوی کا پہلا زینہ غیبت سے بچنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اور دوسری چیز سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال تقوی کے لیے ارشاد فرماتے ہیں بدگمانی سے محفوظ رہو۔ اگر آج بدگمانی سے ہم محفوظ رہیں تو مسلمانوں کے درمیان سے 90% جھگڑا یوں ہی ختم ہو جائے۔ لوگ ایک دوسرے سے بدگمان ہیں، حسن ظن تو باقی رہ ہی نہیں گیا۔ کیا دنیا دار، کیا دیندار، بدگمانی۔ اگر 2 لوگ سرگوشی کر رہے ہوں تو تیسرا سمجھتا ہے کہ میرے ہی لیے کچھ ہو رہا ہے۔ اگر کسی کو دیکھ کر کوئی مسکرا دے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھ پہ تنزن یہ مسکرا رہا ہے۔ یہ بدگمانیوں کا حال ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، بدگمانی سے خود بھی بچو، اور اپنے آپ سے دوسرے لوگ اگر بدگمان ہونے کا خطرہ ہو تو خود ہی وضاحت کر دیا کرو تاکہ لوگ بدگمان نہ ہو۔
اور ایسے کاموں سے بھی بچو جس سے لوگوں کے اندر بدگمانیاں پیدا ہو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر معتکف تھے۔ امہات المومنین میں سے ایک ام المومنین اللہ کے رسول علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آئی۔ سحری کا وقت تھا، اندھیرا تھا۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے مسجد کے باہر کھڑے ہو کر گفتگو فرما رہی تھی اور اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد کے اندر موجود تھے۔ صحابہ کرام میں سے چند لوگ سحری کے بعد ٹہل رہے تھے۔ ان لوگوں نے دیکھا اللہ کے رسول کا چہرہ اندھیرے میں بھی چمکتا تھا۔ حضور علیہ السلام کا چمکتا چہرہ دیکھ کر پہچان گئے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، لیکن جو خاتون موجود ہے اس کو کوئی پہچان نہ سکا کہ یہ کون ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں خواتین چادر بہت بڑی لیا کرتی تھی، اور چادر وہ اس طریقے سے اوڑھتی تھی کہ دبلی ہے یا پتلی یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ موٹی موٹی چادریں ہوتی تھی، بھدے رنگ ہوتے تھے، بلکہ ان کی چادریں بھی خوبصورت نہیں ہوتی تھی۔ اوپر کی جو چادر لیا، کپڑے خوبصورت ہو سکتے تھے لیکن چادریں ان کی بڑی بھدی ہوتی تھی، اور وہ جان بوجھ کر بھدی چادریں اپنے سر پر ڈالتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ لوگ متوجہ نہ ہو۔ یہ اور بات ہے کہ آج برقعے کے نام پر ایسا فیشن چل پڑا ہے کہ لوگ برقعوں کو اتنا خوبصورت بناتے ہیں کہ نہ دیکھنے والے کی نگاہیں بھی اس کی طرف متوجہ ہو۔ حالانکہ آج سے 900 سال پہلے حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا کہ ڈیزائن والے برقعے عورتیں نہ پہنا کریں، اس لیے کہ ڈیزائن والے برقعے عورتیں پہنے گی تو لوگوں کی اس کی طرف توجہ جو وہ مبذول ہوگی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے، آج 17,000 کے برقعے، 25,000 کے برقعے، 30,000 کے برقعے، اور اتنے خوبصورت ترین برقعے کہ لوگوں کو دعوت نظارہ دے رہے ہیں۔ پردے کا مقصد کیا ہے؟ پردے کا مقصد تو یہ تھا کہ ظالم نگاہوں سے بچا جائے، اور اب برقعے ایسے خوبصورت آ گئے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ کاش لوگ امام غزالی کے فتوے پہ، امام غزالی کی نگاہوں کو سلام، 900 سال پہلے کے ڈیزائن والے